تیری خود غرضی ایپیسوڈ نمبر 14 میں شمشیر مہک سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ تم نے شادی سے ہاں تو کی، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور تمہارا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے تمہاری فیملی کم از کم محفوظ تو رہے گی۔ مہک شمشیر کو جواب دیتی ہے کہ تم نے زبردستی مجھ سے فیصلہ کروا کر خود کو تو خوش کر لیا ہے، لیکن میں اس شادی سے کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ شمشیر مہک کو بولتا ہے کہ ایک دن تم خود میری محبت کا اقرار کرو گی۔ دوسری طرف شمشیر کا نوکر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کیسے بچ گئی، کیونکہ بڑے صاحب نے اس کو مہک کو مارنے کو کہا تھا، لیکن مہک زندہ بچ جاتی ہے۔ بابا صاحب کے کہنے پر نوکر مہک کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے اور اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے تاکہ یہ لڑکی مر جائے، لیکن مہک وہاں سے زندہ بچ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب شمشیر کے نوکر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی بچ گئی ہے تو وہ ڈرنے لگتا ہے کہ اب میں بابا صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے مالک کو کیا کہوں گا کہ وہ لڑکی کیسے بچ گئی، وہ تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، مجھے کچھ سوچنا ہوگا یا مجھے اس لڑکی کو کسی طرح مارنا ہوگا۔ نوکر خیال دیکھتا ہے کہ کچھ دن پہلے اس نے مہک کو زندہ دیکھا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا نہیں، وہ لڑکی یہ نہیں ہو سکتی، اس کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ مہک زندہ بچ جاتی ہے اور محفوظ ہوتی ہے، لیکن سکندر کی اور نظر میں وہ مر چکی ہوتی ہے، اس لیے نوکر کسی کو نہیں بتاتا، جبکہ شمشیر مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوسری طرف شمشیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی شادی مہک سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دوست اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، وہ لڑکی خوش نہیں ہے، لیکن شمشیر کسی کی نہیں سنتا، نہ ہی اپنے دوست کی۔ شمشیر کال کر کے اپنے باؤ صاحب کو بتاتا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس کا بابا صاحب اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہو، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آ کر تمہیں دوں گا۔ دوسری طرف مہک کی فیملی اور مہک پریشان ہوتے ہیں کیونکہ شمشیر مہک سے زبردستی شادی کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ نکاح خواہ کو بلا لیتا ہے اور شادی کے لیے بولتا ہے کہ ہمارا نکاح پڑھواؤ۔ جب نکاح خواہ مہک سے نکاح کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے ہاں قبول، اور وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی فیملی پریشان ہوتی ہے۔ دوسری جانب شمشیر مہک کے ابو کو کہتا ہے کہ آپ ہی مہک کو سمجھاؤ، اب وہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ ہی خوش رہے گی، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اسے سمجھائے کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے اور اس کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا ہو۔ یہ سن کر مہک کا ابو پریشان ہو جاتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ اگلے دن صبح کا وقت شمشیر کا ابو اور اس کی امی شمشیر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر کا ابو اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر کی کال آئی کہ وہ کب تک پہنچنے والا ہے، اس کی فلائٹ کب تک یہاں آ جائے گی۔ شمشیر کا بابا صاحب اس کی اپنی بیوی کو جواب دیتا ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر بعد شمشیر یہاں پہنچنے والا ہے۔ اچانک سے شمشیر آ جاتا ہے اور اپنے امی ابو کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے امی ابو اس کو گلے لگاتے ہیں۔ پھر شمشیر آواز دیتا ہے مہک کو کہ تم وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ، سب سے ملو۔ جیسے ہی مہک سامنے آتی ہے شمشیر کا بابا صاحب اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، شمشیر کی امی بھی حیران ہو جاتی ہے۔ اس کا بابا صاحب یہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی زندہ کیسے بچ گئی ہے، کیونکہ اس کے بابا صاحب نے اس مہک کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ جب مہک سامنے آتی ہے تو شمشیر کے بابا صاحب اور اس کی امی اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ مہک دور کھڑی ڈری سہمی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو شمشیر اپنے امی ابو کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ خواب لگ رہا ہے، مجھے بھی جب میں نے زندہ مہک کو دیکھا تھا تو یہ ایک خواب لگ رہا تھا، لیکن یہ ایک خواب نہیں ہے، مہک سچ مچ میں زندہ ہے اور اس کو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ شمشیر کی امی کہتی ہے تو اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ نا، یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ شمشیر اپنی امی کو جواب دیتا ہے کہ وہ اب یہیں رہے گی کیونکہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر شمشیر کے امی ابو حیران رہ جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شمشیر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور مہک ڈری سہمی کھڑی رہتی ہے۔ دوسری جانب شمشیر مہک کو کہتا آؤ میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں۔ بابا صاحب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اس کی امی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے تو مہک کو مارنے کو کہا تھا، لیکن وہ زندہ کیسے بچ گئی اور شمشیر نے اس سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ شمشیر کا بابا صاحب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نوکر کو بلا کر لے کر آؤ جس سے میں نے مہک کو مارنے کو کہا تھا، وہ کہاں ہے؟ شمشیر کا ابو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میں ہرگز اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گا، شمشیر نے یہ بہت غلط کیا، اس لڑکی کو جلد سے جلد اس گھر سے نکال دو، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ جانب شمشیر کی بھابھی بہت غصہ ہوتی ہے
اس کو مہک سے اپنا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ جب وہ مہک کے گھر جاتی ہے تو مہک اس کے اوپر پانی پھینک دیتی ہے۔ وہ غصہ کرتی ہے کہ مہک زندہ صحیح سلامت کیسے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، مجھے تو یقین نہیں ہے۔ شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں اس لڑکی کو ہرگز بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی اور اس لڑکی کو یہاں سے نکال دوں گی۔ شمشیر کی بھابھی کی بہن اس کو بولتی ہے کہ میں شمشیر سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور میری محبت ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس لڑکی کو شادی کر کے اس گھر میں لے کر آ گیا ہے، میں کیا کروں گی اب۔ فروا اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں اس لڑکی کو کبھی بھی اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی اور اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ فروا اپنی بہن کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو اس بات کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی زندہ ہو کر کیسے آ گئی، یہ تو مر گئی تھی، پھر یہ اب اچانک سے شمشیر کو کیسے مل گئی اور وہ اس سے شادی کر کے اس کو گھر میں لے آیا ہے۔ دوسری جانب مہک کمرے میں کھڑی ہوتی ہے، شمشیر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہک اس کو کہتی ہے سوری، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر شمشیر اس کو کہتا ہے پورا گھر تمہارا ہے، تمہاری جو دل کرے، تمہاری جو مرضی، تم جہاں جاؤ، جہاں بیٹھو، جو کھاؤ، جو پیو، جو حکم چلاؤ، پورا گھر تمہارا ہے۔ یہ سن کر مہک اس کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا گھر میں کیسے رہتے ہیں، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ شمشیر مہک کو بولتا ہے کہ میری صرف اتنی غلطی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کر کے اچھی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ مہک شمشیر کو کہتی ہے کہ ماں باپ کو ڈرا دھمکا کر گن پوائنٹ پر اور مجھے اغوا کر کے یہ تمہاری محبت ہے؟ شمشیر کہتا ہے ہاں میری تو ایسی ہی محبت ہے کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ مہک شمشیر کو بولتی ہے کہ مجھے تم سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا، تم زبردستی مجھ سے شادی تو کر سکتے ہو لیکن میری محبت کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور مہک اکیلی گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ دوسری جانب شمشیر کا بابا نوکر کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو بلا کر لے آؤ جس نے اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے لیکن وہ لڑکی زندہ ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی زندہ ہے اور ہمارے گھر میں ہے اس وقت۔ تو وہ معافیا مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ڈر گیا تھا۔ وہاں پر شمشیر کا بڑا بھائی دارا آ جاتا ہے اور اپنے بابا صاحب سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے بابا صاحب اس کو کچھ نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی اس لڑکی کو شادی کر کر گھر لے کر آ گیا ہے جو کہ مر گئی تھی، لیکن وہ حیران ہو جاتا ہے۔ طرف مہک کے امی ابو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ مہک کی امی اکرم کے پاس آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ آپ نے مہک کو کال کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیسی ہے، کیسی طبیعت ہے اس کی؟ مہک کا ابو اپنی بیوی کو جواب دیتا ہے نہیں، مہک کا نمبر بند ہے، میں نے اس کو کال کی تھی۔ تو مہک کی امی کہتی ہے کہ آپ نا شمشیر کے نمبر پر کال کریں، مجھے بات کرنی ہے مہک سے۔ تو مہک کا ابو کہتا ہے کال کرنا مناسب نہیں ہے، شمشیر نے منع کیا تھا، لیکن اس بیوی کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری بیٹی اور ہم اس کے بارے میں پتہ بھی نہ کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ یہ سن کر مہک کا ابو اپنی بیوی کو شمشیر کا نمبر ملا کر دیتا ہے۔ تو مہک کی امی شمشیر سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کیسی ہے، میری مہک سے بات کروا دو۔ شمشیر کہتا ہے کیوں، آپ کو اس سے کیا بات کرنی ہے، اور بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ میری بیوی ہے، میرے پاس رہے گی بس۔ مہک کی امی شمشیر کو کہتی ہے یہ کیسی باتیں کر رہے، آخر وہ ہماری بیٹی ہے، جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی خیر خیریت ہمیں معلوم ہو، تو میری مہک سے بات کراؤ۔ لیکن شمشیر اب اس مہک کی امی کو منع کر دیتا ہے کہ آئندہ یہاں پر کال کرنے کی جرات مت کرنا۔ یہ کہہ کر شمشیر کال کٹ کر دیتا ہے۔ شمشیر کی امی آتی ہے مہک کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ مہک بولتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک شمشیر کی امی کو کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے زبردستی شادی کی، میری زندگی تباہ کر دی، میرے ماں باپ کو پریشان کیا، اتنی مشکلات پیدا کی ہیں اس نے۔ شمشیر کی امی مہک کو کہتی ہے کہ شمشیر تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، جب اسے تمہارے مرنے کی خبر سنی تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، بیمار رہنے لگ گیا تھا، لیکن اب اسے ایک نئی زندگی ملی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ مہک شمشیر کی امی کو کہتی ہے کہ اس کو تو زندگی مل گئی لیکن اس نے میری ساری زندگی تباہ اور برباد کر دی ہے۔ مہک شمشیر کی امی کو کہتی ہے کہ اس نے میری زندگی اور میرے ماں باپ کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اس نے ہمیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، وہ کیسے خود خوش رہ سکتا ہے ہمیں اتنی تکلیف دے کر۔ دوسری جانب
شمشیر کی قسم شمشیر کو کہتی ہے کہ تمہارا بہت جلد دل بھر جائے گا اور اس لڑکی کو بھی تم استعمال کر کے پھینک دو گے۔ شمشیر کہتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے کبھی بھی میرا دل نہیں بھر سکتا۔ اس کی کزن کہتی ہے چلے دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تک تم اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو گے۔ دوسری جانب شمشیر مہک کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میرا طریقہ غلط تھا لیکن میں تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم سے ہی مجھے خوشی ملتی ہے۔ لیکن مہک اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں تمہیں کبھی شوہر کے روپ میں تسلیم کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شمشیر مہک کو اس کی چوڑیاں اور دوپٹہ دکھاتا ہے کہ یہ میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے اور تمہیں آؤ ایک چیز دکھاتا ہوں۔ شمشیر مہک کی تصویریں دکھاتا ہے کہ میں سارا دن یہاں بیٹھ کر دن رات تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مہک حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن شمشیر اس کو بتاتا ہے کہ میرا گزارا نہیں تھا، نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا، صرف میں تمہیں ہی دیکھتا رہتا تھا، میرے کمرے میں صرف تم ہی تم تھی۔ شمشیر مہک کو کہتا آخر تم میری محبت کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو اور ضد کیوں کر رہی ہو؟ مہک شمشیر کو کہتی ہے میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، میں تم سے الگ رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن شمشیر مہک پر غصہ کرتا ہے۔ اتنے اچانک وہاں نوکرانی آ جاتی ہے اور شمشیر کو کہتی ہے کہ کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لیں۔ اس پر شمشیر غصہ کرتا ہے کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اندر آؤ؟ تو نوکرانی چلی جاتی ہے اور مہک ڈر جاتی ہے۔ شمشیر مہک کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب شمشیر کے کھانے کی ٹیبل پر انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب شمشیر کھانے کی ٹیبل پر جاتا ہے تو اس کی بھابھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو میرے مقابل لا کر کھڑا کرتی ہے جس کو ہم گھروں میں نوکرانی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر شمشیر اپنی بھابھی فروا کو کہتا ہے کہ وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، اس سے میں نے شادی کی ہے اور وہ آپ کے مقابل ہی رہے گی۔ جو مقام آپ کو اس گھر میں ملتا ہے وہی مقام میری بیوی کو بھی ملے گا۔ یہ سن کر شمشیر کی بھابھی فروا اپنے شوہر دارا کو کہتی ہے کہ آپ نے سن لیا کہ اس نے اس نوکرانی کو میرے مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ بابا صاحب آپ سن رہے ہیں، یا تو وہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس پر شمشیر اپنی بھابھی فروا کو جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں لیکن مہک اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر فروا کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دارا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہر وقت گھر سے جانے کی بات کیوں کرتی ہو؟ تم جب بھی کوئی بات ہوتی ہے گھر چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ تو اس پر فروا دارا کو کہتی ہے کہ یا تو وہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں رہوں گی، اب فیصلہ کر لو۔ بابا صاحب نے تو اپنی عزت کے معاملے کے لیے کچھ نہیں بولا اور نہ ہی اس لڑکی کو یہ کہا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے۔ دارا فروا کو سمجھاتا ہے کہ تھوڑا صبر تو کر لے، پہلے مجھے اس معاملے کی تہہ تک تو پہنچنے دو کہ آخر وہ لڑکی مر کر دوبارہ زندہ کیسے ہو گئی ہے اور وہ شمشیر کو کیسے ملی، شمشیر اسے شادی کر کے اس کو کیسے گھر لے کر آ گیا۔ تو فروا کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ بابا صاحب نے تو اس لڑکی کو مارنے کو کہا تھا لیکن پھر بھی وہ لڑکی زندہ بچ گئی۔ تو دارا اس سے پوچھتا ہے کہ بابا صاحب آخر اس لڑکی کو کیوں مروانے لگے تھے؟ یہ سن کر فروا خاموش ہو جاتی ہے اور اس کو ایک لفظ بھی نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب بابا صاحب شمشیر کو کہتا ہے کہ کھانے کے بعد میرے روم میں آنا، مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تو اس پر شمشیر کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد دارا اپنی بیوی کو سمجھانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر شمشیر اپنے ابو اور امی کے پاس جاتا ہے اور اپنے ابو کو کہتا ہے کہ بابا صاحب آپ نے مجھے بلایا تھا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ جس پر شمشیر کا ابو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ہر ضد پوری کی ہے، تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن میں تمہاری یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ اگر تم اس لڑکی سے شادی کر کر اس کو گھر لے آئے ہو تو چلو ٹھیک ہے، کچھ دن تک اس کو گھر میں رکھو اور پھر پیسے دے کر اس کو اس گھر سے نکال دو۔ یہ بات شمشیر کی امی بھی سن رہی ہوتی ہے لیکن اسے اپنے شوہر کی اس بات پہ دکھ ہوتا ہے۔ شمشیر اپنے ابو کو جواب دیتا ہے کہ بابا صاحب یہ کیسی بات کر دی، وہ میری بیوی ہے، اس کو میں کچھ دنوں کے لیے نہیں لے کر آیا، اسے میں شادی کر کر لے کر آیا ہوں اور اسے اسی گھر میں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور شمشیر کا ابو غصہ کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے سمجھا لو